الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند کرتے پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ رب العزت جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی محترم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفۃ ہدیۃ نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ دا
لکھ تے ہزار والا شکر ہے احسان اس مالک کا جس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور کملی والے آقا علیہ السلام جیسا عظیم عزت و عظمت اور شانہ والا نبی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں سے چند کلمات و طیبات اپنے مضمون کو مسجع کرنے کے لیے میں نے تلاوت کیے۔ اللہ تعالیٰ سن کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اثنا عشر شہر 12 فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ مالک نے ہمیں 12 مہینے عطا فرمائے ہیں۔ ہر مہینہ شان والا ہے، عظمت والا ہے، مرتبے والا ہے، مقام والا ہے۔ ہم ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ کیوں کہ مالک نے ان تمام کو بنایا ہے۔ تو ان میں سے 8واں مہینہ، ان 12 میں سے 8واں مہینہ شعبان موسم کا ہے، چونکہ اس ماہ میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے اور رزق بھی بندوں پر اسی ماہ میں تقسیم ہوتا ہے، اور اسے شعبان کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانَ لَإِنَّهُ تَشْعَبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لِصَائِمٍ
حتی یدخل الجنہ، اور بے شک شعبان اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ روزے دار کے لیے اس میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ شعبان میں خیر کثیر ہے، رزق کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور باعث رحمت و برکت ہے۔ تو اس میں انسان کو جتنا چاہے، جتنا ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا چاہیے، مالک کی عبادت کرنی چاہیے، اور انسان کو اپنے ماضی کو یاد کر کے گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہیے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر وہ جب 12 سال کا ہوتا ہے، اس سے اوپر جو وہ انسان گناہ کرتا ہے، جو نافرمانیاں کرتا ہے، انسان جو اپنی جوانی کے نشے میں سرمست ہو کے طرح طرح کے بھیانک، خوفناک، خطرناک جو کام سر انجام دیتا ہے، اس کی معافی اور تلافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ میرا مالک تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو معاف کر دیتا ہے جب انسان اس کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو رب تعالیٰ کریم ہے، رب تعالیٰ انسانوں پہ کرم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، اور وہ ہر وقت اپنے بندوں پہ اپنی رحمت کرتا رہتا ہے، اور اس کی رحمت اور اس کا فضل کا ٹکانا کہ دیکھو تو صحیح کہ مالک، ہم اس کی نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، نیک اعمال بھی نہیں کرتے، وہ پھر بھی ہمیں رزق دیتا ہے، پھر بھی اس نے ہمیں خوبصورت اور اعلیٰ مکان دیا ہے، اولاد دی ہے خوبصورت، حالانکہ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں نہ کبھی بھوکا رکھتا ہے، نہ اس نے کبھی ہمیں جو ہے وہ کسی بڑی آزمائش میں ڈالا ہے، وہ مالک ہے۔ تو جو انسان سے گناہ کا سرزد ہونا، غلطی کا ہونا اور اس کا ازالہ، یہی ہے کہ انسان کو اپنے مالک کی بارگاہ میں سر کو جھکانا چاہیے۔ جب انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں
سر کو جھکا لیتا ہے تو پھر مالک اپنے بندے پہ خوش ہو جاتا ہے۔ مالک کہتا ہے فرشتوں دیکھو، یہ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس نے گناہ کیے، اب دیکھو نا یہ میری بارگاہ میں جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، شیطان اس کے کاندھوں پہ تھا، اس نے میری بارگاہ میں آنے نہیں دیا، وہ روکتا رہا، اس کے باوجود بھی وہ شیطان کو پشے پشت ڈال کے میری بارگاہ میں آیا ہے۔ اب دیکھو نا سجدے میں پڑا ہوا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی بہا رہا ہے اور رو رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی چاہتا ہے، ندامت میں ہے، شرمندہ ہے۔ مالک کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہ معاف فرما دیے، میں نے اس پہ کرم کر دیا ہے، میں نے مہربانی کر دی ہے۔ حضرات گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان بین رجب و شہر رمضان یفضل الناس عنہ یرفع فیہ اعمال العباد احب اللہ یرفع عملی الا وانا صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان کو نہیں جانتے، غافل ہیں اس کی شان سے، اور اس میں بندوں کے اعمال ٹھائے جاتے ہیں، اور میں اکثر روزے میں ہوتا ہوں، اکثر روزہ رکھتا ہوں، تاکہ جب میرے اعمال ٹھائے جائیں تو میں روزے میں ہوں۔ تو وہ مہینہ جو ہے کون سا ہے؟ وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ جا رہا ہے، کیا تو سبحان اللہ، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہر و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان میں بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان زیادہ پیارا مہینہ تھا، زیادہ پیارا مہینہ تھا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سوائے رمضان کے زیادہ روزے رکھتے ہوئے میں کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو شعبان میں کملی والے آقا علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے، اور رمضان کی تیاری میں مصروف رہتے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو دوستو پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی شعبان میں جو عبادات کی طرف ہماری نظر مبذول کرائی گئی ہے ہمیں بھی کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم لوگ رمضان کو
بڑی چیز ہے نا، ہم مسجد میں آ جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو حضرات گرامی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی تیاری کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اتنی عبادت کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی مثال نہیں ملتی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ہماری بخشش کے لیے ہے۔ کبھی 15ویں شعبان آ جاتی ہے، کبھی رمضان آ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ معراج شریف کی رات آ جاتی ہے، ربیع الاول شریف آ جاتا ہے، تو کبھی محرم کی رات آ جاتی ہے۔ تو یہ راتیں جو ہے نا، یہ ہماری بخشش کے لیے ہے، مغفرت کے لیے ہے، مغفرت کے لیے ہے۔ بلکہ ایک روایت میرے ذہن میں آ گیا ہے، حضور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو ان کو 2 چیزیں کبھی عطا نہ کرتا، کبھی 2 چیزیں عطا نہ کرتا۔ مولا علی کون سی؟ فرمایا ایک رب کا مہینہ رمضان، اور دوسری سورہ فاتحہ، دوسری سورت فاتحہ، اس میں بھی شفا ہے اور بخشش کا سامان ہے، اور رمضان المبارک میں بھی بخشش کا سامان ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنا لو، انسان جہنم تو کیا، جہنم کی بو بھی جو ہے نہیں سونکھ سکے گا۔ مالک اتنا اس پہ کرم کرے گا، مہربانی کرے گا، تو بلکہ مالک کہتا ہے گناہگار میری بارگاہ میں آ تو صحیح نا، آ تو صحیح نا۔ اگر تم میری بارگاہ میں آنے ہی نہیں تو پھر تیرا حال تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب تم میری بارگاہ میں آئے گا تو پھر دیکھ لینا، انسان کے دل پہ جب چوٹ لگتی ہے، جب رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو گناہگار آتا ہے، بدعمال آتا ہے، روح سے آتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرتا ہے تو مالک فرماتا ہے تو نے رو کر آنسو بہا کے میری بارگاہ سے معافی کی درخواست کی ہے، آیا تو گناہگار تھا، اب جا میں تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور تجھے ایسے ہی کر دیا ہے جیسے ابھی تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی تو پیدا ہوا ہے، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ مالک کہہ رہا ہے، مالک کی بارگاہ میں جو ہے وہ کمی نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ مالک تو پکار رہا ہے، آئیے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب معراج کرایا گیا نا پتھر پہ بٹھا کے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی گناہ کر رہا، تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، خدایا یہ تیری مخلوق میں سے ہے نا، یہ تیرا بندہ ہے نا، کھائے تیرا پیے تیرا، عزت و عظمت تو نے عطا کی ہے، تو اب یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کو تباہ کر دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بد دعا کی، وہ آدمی جو تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے کے پھر ایک آدمی دیکھا، اور تھوڑا سا آگے کے پھر ایک آدمی دیکھا، گناہوں کی دلدل میں تھا، تو مالک کی بارگاہ میں پھر عرض کی، خدایا اس کو بھی تباہ کر دے۔ اوپر سے پیغام آیا، صدا آئی، اے ابراہیم میں تجھے معراج کرا رہا ہوں، سیر کرا رہا ہوں، درجے بلند ہے،
لیکن دیکھ میں اپنی مخلوق کے لیے تجھے بددعا کے لیے نہیں کہا، یہ مروا نہیں رہا کہ یا اللہ کیا فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو میں اس کی طرف دیکھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، ابھی یہ توبہ کر لے، ابھی یہ توبہ کر لے، ابھی یہ توبہ کر لے۔ جب وہ نہیں نہ توبہ کرتا، وہ جوان تھا گناہ کیا، اب وہ بوڑھا ہو گیا، میں نے اس کی داڑھی سفید کر دی، میں نے پیغام بھیجا اب تیری داڑھی میں سفید بال آگے ہیں، اب توبہ کر لے، پھر بھی نہیں نہ کرتا تو اس کی ایک آنکھ کی بنائی چلی جاتی ہے، یہ اس کی طرف پیغام ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے کہ تیری آنکھ کی بنائی بھی چلی گئی ہے، اب شرم کر لے، پھر بھی نہیں نہ کرتا تو اس کے آنکھ کی جو سماعت ہے، کان کی جو سماعت ہے، میں اس کو ختم کر دیتا ہوں کہ یہ ابھی واپس لوٹ آئے، ابھی واپس آ جائے۔ جب پھر بھی وہ واپس نہیں آتا تو اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پھر پیغام بھیجتا ہوں اب توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ یہ دیکھ تو جوان تھا، تیرے بال کالے تھے، تو بڑے بال رکھتا تھا، اب تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، تیری داڑھی جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے، تیرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، وہ چہرہ جو بڑی شکل و صورت والا تھا اب اس پہ جو ہے میں نے اس کو اس کی جوانی ڈل گئی ہے، وہ جوانی ختم ہوتی ہے، بڑھاپے کے آثار ہے، تو پھر بھی نہ واپس آیا میری بارگاہ میں، تو نے سر کو پھر بھی نہ جھکایا۔ مالک کہتا ہے میں اس کی طرف دیکھتا رہتا ہوں، وہ توبہ نہ